الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور خاص فضل سے ہم آج دوبارہ اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو سمجھنے کی کوشش میں یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہمارا ہم سب کا سینہ کھولے ان احادیث کو سمجھنے کے لیے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باب المیاہ چل رہا ہے ہمارا، پہلا ہی باب ہے اس حدیث کا، بلوغ المرام حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے پچھلی کلاس میں 7 احادیث مکمل کی تھی اور آج ہم حدیث نمبر 8 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 8 ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات۔ طہور انائکم، طہور یعنی پاکیزگی، انائی برتن کی، انا برتنوں کو کہتے ہیں، انائی احدکم تم میں سے کسی ایک کے برتن کی پاکیزگی، اذا جب، ولغ منہ ڈالے، فیہ اس میں، الکلب کتا، ان یغسلہ کہ وہ دھوئے اس کو، 7 مرات 7 مرتبہ، اولاہن اولاہن ان میں سے پہلی مرتبہ، ہنہ کی ضمیر 7 مرات کی طرف جا رہی، بالترابی مٹی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال جائے تو اسے 7 مرتبہ دھویا جائے، یہ پاکیزگی ہے تمہارے برتن کی۔ سب سے پہلے اسے مٹی سے مل کر صاف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں تک حدیث ہے۔ اخرجہ مسلم، امام مسلم نے اسے نکالا ہے، یعنی اس کی تخریج کی ہے، یعنی اسے اپنی بک میں انہوں نے شامل کیا ہے، مختلف راویان سے سن کر انہوں نے اس کی تخریج کی ہے، یعنی انہوں نے اسے اپنی بک میں ڈالا ہے۔ اور وفی لفظ لہو، اور ان کے الفاظ ان کے ہیں، اور جو ترمذی ہے، ترمذی میں یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں، یہاں سے میں تھوڑا اسکرین بڑا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں جی۔ ولی ترمذی اخراہن او اولاہن، امام ترمذی نے جو مطلب 2 الفاظ کا ایڈیشن کیا ہے کہ یا تو ان میں سے آخری مرتبہ یا پہلی مرتبہ، جو ہے جہاں پہ یہ الفاظ ہے نا اولاہن، یہ والے الفاظ جو امام مسلم نے ایسے نقل کیے ہیں، لیکن امام ترمذی نے جو اپنی بک میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اخراہن او اولاہن، یہ یعنی جس راوی سے انہوں نے سنا، شاید انہوں نے کہا کہ یا تو پہلی مرتبہ مٹی سے ہو یا آخری مرتبہ مٹی سے ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال امام ترمذی کے الفاظ ایسے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ امام ترمذی کی کتاب کی بجائے امام مسلم کی جو کتاب ہے وہ زیادہ اوتھینٹک ہے، تو اس لیے یہی والے الفاظ جو ہیں وہ زیادہ ہم صحیح تسلیم کریں گے، ٹھیک ہے، کہ پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئیں۔ تو حدیث جو ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے دھونے کا، اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ نارملی تو دیکھیں پاکیزگی کیسے حاصل ہوتی ہے، کوئی کپڑا پاک کرنا ہو، کوئی برتن پاک کرنا ہو، ٹھیک ہے، ایون پاکیزگی کے لیے جو ہے وہ 3 دفعہ دھونا جو ہے وہ سنت ہے،
कोई कपड़ा जो है वो गंदा हो जाए, उस पे निजासत लग जाए, उसे पाक करने के लिए 3 दफ़ा धोने का हुक्म है। लेकिन सिर्फ़ कुत्ता ऐसा है जिसकी झूठी चीज़ या जिसमें उसने मुँह डाला उसको पाक करने के लिए 7 मर्तबा धोने का हुक्म दिया गया है। इससे अंदाज़ा होता है कि उसकी निजासत किस कदर सख्त है। और उसमें से भी पहली मर्तबा मिट्टी से धोना, यानी खाली पानी से नहीं धोना, पहली मर्तबा मिट्टी से और उसके बाद जो है वो पानी से धोना। तो इससे मिट्टी में जो मतलब तहकीक की गई है, मिट्टी में कुछ ऐसे अज्ज़ा हैं जो पाकीज़गी के लिए बहुत यानी अच्छे हैं, यानी उनसे जो पाकीज़गी हासिल होती है, मिट्टी से मल के धोने से वो खाली पानी से हासिल नहीं होती है। तो ये चीज़ इससे पता चलती है। और जी, एक दूसरी चीज़ जो पता चलती है इसका जो लुआब है देखिए जब मुँह उसमें डाल दे, ठीक है, किसी बर्तन में, तो इसका मतलब है कि जिसका लुआब है कुत्ते का जो जो थूक है उसकी, वो नापाक है, ठीक है? कुछ जो है उलमा इस हदीस को लेके पूरे कुत्ते को नापाक करार देते हैं, यानी उसके जिस्म को भी, कि अगर आपका उसका जिस्म भी आपके जिस्म से टच कर जाए, तो वो नापाक हो जाता है, ठीक है? लेकिन ये राजिह नहीं है, राजिह यही है, राजिह यानी इसको तरजीह नहीं दी गई इस कौल को। ठीक है? राजिह यही है कि उसका लुआब सिर्फ़ जो है ना वो नापाक है, अगर वो लुआब उसका मुँह लग जाए, ज़ाहिर है मुँह लगेगा तो वो थूक भी लग सकता है कपड़ों को या चीज़ को, तो वो उसको धोने की ये बात हो रही है और स्पेशली कपड़ों को लग जाए तो उसको पाक करने के तो अलग बात है, लेकिन जो बर्तनों में हमने खाना-पीना है, तो उसकी निजासत जो है वो निजासत के साथ-साथ मेडिकली भी वो बहुत अनहेल्दी है, ठीक है? अ इसके साथ देखिए यहाँ पे बल्कि मैं आपको यहीं से पढ़ के सुनाती हूँ कि दौरे हाज़िर के कुछ इत्तबा ने, कुछ डॉक्टर्स ने यानी तबीब जो हैं, उन्होंने वाक़ई किया है कि अक्सर कुत्तों की आंतें जो हैं, उनमें छोटे-छोटे से जरसूमे पाए जाते हैं। सब नहीं, लेकिन अक्सर। और ये जरसूमे जो है ये 4 मिलीलीटर लंबे होते हैं। अब देखिए कितने 4 मिलीमीटर, मिलीलीटर नहीं आई एम सॉरी 4 मिलीमीटर लंबे होते हैं, ये कितने छोटे होंगे। जब कुत्ता अपना फ़ुज़ला ख़ारिज करता है तो उस फ़ुज़ले से बकसरत अंडे ख़ारिज होते हैं और फ़ुज़ला ख़ारिज होने की जगह यानी दुबर के इर्द-गिर्द के बाल आपको पता है कुत्ते अपना जिस्म चाटते भी हैं, उसको चिमट कर वो उस तरह चाट के साफ़ करते हैं। तो जब वो इस तरह करते हैं अपना वजूद जब कुत्ता साफ करता है अपनी ज़ुबान से, तो वो जो जरासीम है, जो छोटे-छोटे जरासीम हैं, वो उसके अ, मुँह के साथ लग जाते हैं और ज़ुबान के साथ और फिर कुत्ता जब अपना मुँह ऐसे किसी बर्तन में डालता है, तो वो उसमें भी ज़ाहिर आ जाते हैं, ठीक है? और जब इंसान यानी हाँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसके मुँह का बहुत सा रहता है, हमारे लिए तो बिल्कुल ही ये चीज़ नाक़ाबिले क़बूल है, लेकिन हमें पता है कि यूरोप में और ये मग़रबी ममालिक जो हैं इसमें इन कुत्तों के साथ कितनी जो है वो मोहब्बत की जाती है और पाले जाते हैं और बिल्कुल पेट एनिमल के तौर पे उसको रखते हैं और किस तरह से उनको प्यार करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर। अच्छा, तो बहरहाल, तो जब ऐसा ये जो जो इसके मुँह के साथ लगे होते हैं, इसके लुआब के साथ वो जो जरासीम लगे होते हैं, जो इसके फ़ुज़ले से ख़ारिज होते हैं, ये इंसान के अगर ज़ाहिर है वो जिस बर्तन में मुँह डालेगा उसमें वो लग जाएँगे और फिर इंसान के अंदर चले जाएँगे। तो बाद में इंसान के वो मैदे में पहुँचकर मैदे की दीवारों में ऐसे सुराख़ कर देते हैं छोटे-छोटे, खून की नालियों में दाख़िल हो जाते हैं उन सुराख़ों से और इस तरह दिल, दिमाग और फेफड़े की बेशुमार बीमारियाँ पैदा करते हैं। आप देखें ज़रा कितना खतरनाक ये हो सकता है और ये जदीद तहकीक से ये बात सामने आई है, ठीक है? लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल, साढ़े 1400 साल पहले हमें कुत्ते के जरासीमों को पाक करने के लिए देखिए कितने अच्छे तरीके से बता दिया कि 7 दफ़ा उसको धोएँ, उस बर्तन को जिसमें कुत्ता मुँह डाल दे, ठीक है? तो सफाई और नजासत नजासत के हवाले से भी और सफाई और ये जो हेल्थ इश्यूज़ है इसके लिए भी सुभान अल्लाह ये कितनी परफेक्ट हदीस है। इससे और जो बातें हमें पता चल रही हैं कि जो है वो कुत्ते का जूठा जो है वो इस्तेमाल भी ज़ाहिर है नहीं किया जा सकता जब बर्तन धोना है, बल्कि एक और जगह जो अल्फ़ाज़ हैं कि उसको गिरा भी देना चाहिए जो भी उसमें अगर कुछ उस बर्तन में था जिसमें कुत्ते ने मुँह डाला तो बर्तन को तो पाक करने का हमने देख लिया तरीका कि उसको 7 दफ़ा धोना है, पहली दफ़ा मिट्टी से मल के धोना है और फिर 6 दफ़ा पानी से धोना है उसको। और उसमें जो ये देखें
اس میں امام مسلم کی جو حدیث ہے اس میں فَلْيُرِقْهُ کے الفاظ بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسے گرا دینا چاہیے. اگر اس میں کچھ بچ گیا ہے، برتن میں کچھ تھا تو وہ بھی گرا دینا چاہیے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو باب سے کیا تعلق ہے اس حدیث کا؟ یعنی حدیث تو ہم پڑھ رہے تھے باب المیاہ کی، پانیوں کا باب. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پانی جو ہے وہ پاک کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، کہ کتے کے منہ ڈالا ہوا برتن جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. یہی اس حدیث کا تعلق بنتا ہے کہ اس میں پانی کا ذکر ہے جس سے وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ برتن جس میں کتا منہ ڈالے، جس کی کہ گندگی اتنی سخت ہے. ٹھیک ہے، اور حدیث کے جو راوی ہیں وہ ابو ہریرہ ہیں. اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے ویسے، اسی لیے یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے دوبارہ سے ابو ہریرہ کے بارے میں، لیکن میں چاہوں گی کہ کچھ دیر تک ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے، اور پھر کسی دن انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گی بھی. تو ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ عنہ، اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی ان کے بارے میں کہ یہ یمن سے ان کا تعلق تھا، جیسا کہ ٹائٹل سے لگ رہا ہے ابو ہریرہ. تو ہرہ بلی کو کہتے ہیں، اور ان کو بلیاں بہت پسند تھی، بلیوں سے بہت محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کا ٹائٹل ابو ہریرہ پڑ گیا، ان کی کنیت جو ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا اصل نام جو تھا وہ عبد الرحمن تھا، اور عبد الرحمن بن صخر. اور جیسا میں نے کہا کہ یمن کے قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا. تو طفیل دوسی جو تھے وہ مکہ آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور پھر واپس جا کے اپنے قبیلے میں انہوں نے تبلیغ کی، اور ان کی تبلیغ سے ہی ابو ہریرہ نے اسلام قبول کر لیا. تو کہا جاتا ہے کہ شروع میں ہی قبول کر لیا، اوائل میں ہی، مکی دور میں ہی، لیکن چونکہ یمن میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور پھر خیبر کے موقع پر 7 ہجری میں مدینہ تشریف لائے. ٹھیک ہے، اور خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ان کی پہلی دفعہ. تو 7 ہجری کے بعد دیکھیں 10 ہجری تک 3 سال سے کچھ عرصہ اوپر کے 11 ہجری کے بالکل شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو اتنا سا صرف عرصہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، 7 ہجری سے 10 ہجری کے اینڈ تک، اور 11 ہجری میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وصال مبارک ہو گیا. تو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے کا اعزاز ان کو حاصل ہے. کتنی احادیث ان سے روایت کی جاتی ہیں؟ 5384 یا 74، 5374 یا 84 احادیث ان سے مروی ہیں. اور اس میں سے جو متفقن علیہ ہیں، متفقن علیہ کی ٹرم آپ کو پتا ہوگی کہ جس پہ جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے، اور دونوں نے اس کو اپنی بکس میں شامل کیا ہے. تو 326 احادیث سبحان اللہ ماشاءاللہ ان کی متفقن علیہ ہے، یعنی اتنی وہ اسٹرانگ ہیں کہ دونوں ائمہ نے ان کو اپنے اس میں شامل کیا ہے بک میں. اور صحیح بخاری میں 93 ہیں صرف، اور یعنی جو ادر دین متفقن علیہ، اور امام مسلم صحیح مسلم میں 98 احادیث ان سے لیتے ہیں. اور ثقہ راوی ہیں، اور 78 سال کی 78 ایئرز میں انہوں نے انتقال فرمایا. 78 ایئرز کی عمر میں 59 ہجری میں، اور مدینہ میں دفن ہے یہ. ٹھیک ہے، یادداشت بہت ان کی مشہور تھی، اور اتنی زیادہ حدیث صرف 3 سال کے عرصے میں بیان کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی محبت کتنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس علم سے. تو جیسے ہی یہ مطلب آپ مدینہ آئے تو پھر انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اور دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر رہتے تھے، یعنی اصحاب صفہ میں سے تھے. مسجد نبوی میں ایک کارنر مقرر کر دیا گیا تھا، اور یہ وہیں کچھ صحابی جو تھے یہ ادھر ہی رہتے تھے، یعنی دن رات ادھر ہی سوتے تھے، نہ گھر بنایا نہ شادی کی، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب وہ ان کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے، تو دن رات جو تھے بغیر کسی کام پہ گئے، بغیر روزی روٹی کی فکر کیے یہ ادھر ہی رہے، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز کو انہوں نے پک کیا. نہ صرف ان سے، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تھے تو پھر باقی جو دوسرے کبار صحابہ تھے ان سے مل کے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے تھے، جو پہلے مطلب احکامات آپ دے چکے تھے 7 ہجری سے پہلے. تو بڑی مطلب ان کی زندگی ہمارے لیے قابل عمل نمونہ ہے کہ ہمیں بھی علم سے اتنی محبت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ہم یہ چیزیں بھی دیکھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں ہم.
اسی وجہ سے جو کتا ہے نا، کتے کی جو نجاست اتنی ناپاک ہے، اسی وجہ سے اس کو گھروں میں رکھنا بھی منع ہے اسلام میں۔ اور اگر حفاظت کے لیے گارڈ کے طور پہ باہر رکھنا ہے گھر سے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن کتے کو گھروں میں پالنا منع ہے اس کے اسی سخت نجاست کی وجہ سے۔ اور اس کی خرید و فروخت بھی جو ہے نا، اگر پالتو کتے کے طور پہ خرید و فروخت کرنی ہو تو وہ بھی منع ہے، حرام اس کو علماء قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح کتے کا گفٹ کرنا، یہ ساری چیزیں پھر اس میں آ جاتی ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے کہ کتا کسی کو گفٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، جو پیٹ ڈاگز وغیرہ ہیں۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرہ، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں ارشاد فرمایا، انہا، بے شک وہ، لیست، نہیں ہے، بنجس، نجس، بے شک وہ نجس نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم، بے شک وہ تم پر طواف کرنے والوں میں سے ہے۔ طواف کرنے کا مطلب یعنی دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، یعنی اس کی آمد و رفت جو ہے، اس کا آنا جانا ہر وقت لگا رہتا ہے، جیسے طواف مسلسل ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، چکر لگتے رہتے ہیں، طواف میں کیا ہوتا ہے، تو وہ چکر لگانے والوں میں سے، ہر وقت اس کے چکر لگتے رہتے ہیں تم پر، یہ ہے حدیث۔ اس کو کس نے، اخرجہ الاربعہ، اس کو اربعہ نے روایت کیا ہے، اور اربعہ سے کیا مراد ہے، ہماری بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، صحیح بخاری اور امام بخاری اور امام مسلم کو چھوڑ کے آگے جو صحیح ستہ کے جو اگلے 4 امام ہیں نا، وہ مراد ہیں، اور وہ کون سے ہیں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ، یہ چاروں اماموں نے ان کو، اس حدیث کو اپنی بک میں روایت کیا ہے، اور ترمذی اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، اس حدیث کو، مطلب اس کے متن اور سند وغیرہ کو۔ تو اب یہاں سے بلی کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کتے کی نسبت بلی کی نجاست جو ہے وہ پاک ہے۔ کتے کی نجاست جو ہے وہ یعنی وہ اتنی ہے کہ اس کو آپ کو دھونا ہے اور وہ نجس ہو جاتا ہے اور آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس بلی جو ہے اس کا اگر وہ نجس نہیں ہے، وہ اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ پانی جائز رہتا ہے، پینا تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے، لیکن اس سے پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اس کا پس منظر ہے، دیکھیں حدیث کا، یعنی جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے کچھ آیات کے بیک گراؤنڈ میں کچھ ہوتے ہیں نا، سبب نزول اس کو کہتے ہیں، شان نزول کہتے ہیں، تو اسی طرح حدیث کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جو تھے، ایک دفعہ انہوں نے اپنے وضو کا برتن ایک جگہ رکھا اور اتنے میں ایک بلی آئی اور اس برتن میں منہ ڈال کر پانی پینے لگی، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس برتن کو فوراً جھکا دیا، یعنی تھوڑا اور نیچے کر دیا تاکہ بلی آسانی سے اور اپنا پیٹ بھر کے پانی پی لے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یعنی آپ نے بلی کے لیے پانی اپنا آفر کر دیا اپنے وضو کا؟ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ بلی نجس نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہ بیک گراؤنڈ تھا اس کا، اور پھر آگے وہ حدیث کوٹ ہوئی ہے۔ تو اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہے، اور بشرط یہ کہ اس کے منہ پر کوئی نجاست نہ لگی ہو، ٹھیک ہے نا، مطلب اگر کوئی واضح نجاست، کوئی خون وغیرہ، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے وہ کھاتی ہے، دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتی ہے، کوئی نجاست اگر اس کے منہ پہ بظاہر لگی ہوئی ہے جو فزیکلی آپ کو نظر آ رہی ہے تو پھر وہ ناپاک ہے، ادروائز اس کا جو جوٹا ہے وہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے جب پاک ہے تو وہ برتن کو بھی اس طرح دھونے کی، نارمل جیسے آپ باقی برتن دھوتے ہیں اسی طرح سے دھو لیں گے۔ تو یہ دیکھیں اسلام کی ہمیں اس سے رحمت پتہ چلتی ہے کہ یعنی جس سے بہت زیادہ یعنی سختی ہو سکتی تھی کہ بلی جو ہے وہ عام طور پر گھروں میں گھومتی پھرتی ہے، اس طرح سے وہ یعنی انسان دوست جانور ہے کتے کی نسبت، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آسانی کے لیے، سہولت فراہم کرنے کے لیے اور تنگی دور کرنے کے لیے اس کو غیر نجس قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو حدیث کے راوی ہے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ہے ابو قتادہ، جیسے نام سے بھی پتہ چل رہا ہے، اور ان کا اصل نام حارث بن ربیع ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں، اور فارس الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سوار، یہ ان کا ٹائٹل ان کو ملا، بہت بہادر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سوار کا لقب ان کو ملا ہوا ہے، انصار سے تعلق ہے، اور یہ ایک منٹ
انصار سے تعلق ہے یعنی پھر یہ مدینہ میں ہی پیدا ہوئے، اور ہجرت سے 16 سال پہلے یہ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔ 170 احادیث ان سے روایت ہے، اور مدینہ میں ہی 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں اگلی حدیث پر۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی، ایک اعرابی آئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، یعنی بدو۔ اعرابی کیا ہوتا ہے؟ جو ڈیزرٹس میں رہنے والے، صحراؤں میں رہنے والے، مکہ مدینہ تو شہر تھے نا، ان سے دور جو ڈیزرٹ میں رہنے والے ہیں اس کو بدو کہتے ہیں، اعرابی کہتے ہیں، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے۔ تو ظاہر ہے یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت انس بتا رہے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، فبالا، پس اس نے پیشاب کیا، فی طائفۃ المسجد، مسجد کے ایک طائفہ میں۔ طائفہ مطلب ایک، ویسے تو طائفہ گروہ کو کہتے ہیں نا، لیکن ایک کونا کہہ لیں آپ، مسجد کا ایک کونا، ایک طرف، مسجد کی ایک طرف اس نے پیشاب کیا۔ فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹا، فنہاہم، بس منع کیا ان کو، فنہا بس منع کیا ہم ان کو، ان لوگوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منع کیا، کن کو؟ جو ان کو ڈانٹ رہے تھے، اس اعرابی کو جن لوگوں نے ڈانٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹنے سے منع کیا کہ اس کو مت ڈانٹو اور اس کو پیشاب کرنے دو۔ فلما، پھر جب، قضا، پورا کر لیا، یعنی ختم کر لیا، بولہ، اس نے پیشاب کو، اس کا پیشاب، امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بذنوب، ایک ڈول کا، من مائن، پانی کے، پانی کا ایک ڈول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لے کر آؤ، فأحرق علیہ، بس اس کو اس جگہ پر بہا دیا، ٹھیک ہے، یعنی جہاں اس نے پیشاب کیا تھا۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے، متفقن علیہ حدیث ہے۔ تو اب دیکھیں اس سے باب سے تعلق کیا ہے اس کا، کیونکہ باب ہم پڑھ رہے ہیں باب المیاہ، پانیوں کا باب، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نجاست ہے، دیکھیں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے اس سے کہ آدمی کا پیشاب ناپاک ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات یہ پتہ چلی کہ آدمی کا پیشاب ناپاک ہے۔ اس طرح کیوں کہا جا رہا ہے کہ آدمی کا پیشاب ناپاک ہے؟ کیونکہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے نا، ان کا پیشاب بھی حلال ہے۔ حلال ہے کا مطلب ہے کہ نہ، یعنی وہ ناپاک نہیں ہے، کہ اگر آپ کے کپڑوں کو لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتے۔ تو آدمی کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات پر امت مسلمہ کا اجماع ہے، ٹھیک ہے، سب متفق ہے اس پر۔ اس کے علاوہ یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس سے کہ اگر زمین ناپاک ہو تو پانی سے پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، زمین چاہے کچی ہو یا مطلب یعنی اس پہ وہ جیسے پتھر وغیرہ آج لگے ہوئے، سخت ہے یا نرم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس وقت کچی زمین تھی نا، اس میں جذب ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ اچھا اب تو اس میں وہ جذب ہو گیا پیشاب، تو پانی بہائیں گے بھی تو جو اندر جذب ہو گیا اس کا کیا کریں گے؟ تو وہ پاک ہو جاتی ہے، یہ پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ زمین چاہے کچی ہو یا پکی ہو، سخت ہو یا نرم ہو، وہ پاک ہو جاتی ہے پانی گرانے سے۔ اچھا، اس کے علاوہ مسجد کی عظمت اور احترام کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو کہ صحابہ نے اس کو ڈانٹا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں پیشاب نہیں اس طرح کرنا چاہیے، یا کوئی بھی گندگی اس طرح نہیں گرانی چاہیے، مسجد کی عظمت کے خلاف ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا صحابہ کو، جب صحابہ نے ڈانٹا اس کو پیشاب کرنے سے اور منع کیا کہ اٹھو یہاں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ان کو، ٹھیک ہے، کہ نہیں اس کو کرنے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اس سے نرمی کی آپ نے، اور سختی سے پیش نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق اس سے پتہ چلتا ہے، اخلاق آپ کے اچھے کتنے تھے، اور آپ نے نہایت عمدہ طریقے سے اس کو تعلیم دی۔ کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس نے وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور پھر اس کو آرام سے سمجھایا کہ یہ مسجد ہے اور یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، یہاں پہ گندگی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔
اور اگر دیکھیں وہ اور حکمتیں کتنی تھیں اس میں، جب آپ نے منع کیا نا صحابہ کو کہ اس کو مت، کیونکہ صحابہ تو اس کو کہتے کہ نکلو یہاں سے، یہاں مت کرو، اس نے شروع کر دیا اور صحابہ منع کرنے لگ گئے، تو اب اگر وہ ایک دم سے ڈر کے یا مطلب ان کے کہنے سے وہ اٹھ کے چلتا وہاں سے، تو ایک تو اچانک اس طرح پیشاب روکنے سے جو ہے وہ مثانے اور گردے کی جو ہے نا مرض میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیشاب روکنا نہیں چاہیے، ٹھیک؟ اسپیشلی مردوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے مثانے کے پرابلم اس سے ہو سکتا ہے گردے کے، ٹھیک ہے؟ ایک بات یہ۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ ایسے ہی اٹھ کے جلدی سے چل پڑتا تو پیشاب کرنا شروع کر دیا ہوا تھا اس نے، اب وہ پوری مسجد میں پھیلتے اس کے چھینٹے، مطلب اگر وہ، کیونکہ وہ ایک دم سے رک نہ پاتا تو جہاں جہاں سے وہ گزرتا وہاں سے وہ نجاست، وہ پیشاب کے قطرے وہاں گر سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ گندگی پھیل سکتی تھی، تو کتنی زیادہ حکمتیں ہیں اس میں کہ اس کو بھی فزیکلی میڈیکلی اس کو بھی سیو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسجد بھی پوری گندا ہونے سے بچ گئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو، جب اس نے کر لیا اور پانی کا ڈول اس پہ بہا دیا، پھر اس کو آپ نے بلایا اپنے پاس اور اس کو آرام سے یہ بات سمجھا دی، ٹھیک ہے؟ تو چلیں میرا خیال ہے کافی ہے اتنی ایکسپلینیشن اس حدیث کی۔ تو ظاہر ہے اگر پیشاب ناپاک ہے انسان کا تو اس کو اپنے جسم کا بھی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، جو اور اس سے فردر ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں چیزیں تو، اور اپنے کپڑوں پہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ چھینٹے وغیرہ نہ گریں پیشاب کے، اگر ہوں تو اس کو 3 دفعہ دھونا ہے جسم کو بھی اور وہ کپڑے کو بھی اگر لگ جائے، کیونکہ اس کے بغیر ناپاک ہوں گے اور پھر ناپاکی میں ظاہر ہے ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو راوی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، راوی کون ہے اس حدیث کے؟ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ تو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیں، جیسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کے طور پہ مشہور ہیں، خاص خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے یہ، اور ان کی والدہ کا نام ہے ام سلیم، ٹھیک ہے؟ ام سلیم، اور یہ ہجرت سے 10 سال پہلے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہجرت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ان کی عمر 10 سال تھی، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں اتنے چھوٹے سے بچے کو ان کی والدہ نے لا کے عقیدت کے طور پہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور یہ سعادت انہوں نے حاصل کی اور آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یعنی تقریباً 10-11 سال انہوں نے، حضرت انس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ تو یعنی جب آپ کے پاس آئے تو اس وقت بالکل 10 سال کے تھے، اور پھر ٹین ایجز جو وہ عمر ہے ٹین ایجر کی ایک ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں گزری ان کی، سبحان اللہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی تو تقریباً یہ نوجوان تھے، بالکل 20-21 سال کے، ٹھیک ہے؟ تو کتنا وہ امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ایک انسان کا، یہ جو سال ہے، اور وہ آپ کی خدمت میں رہ کے انہوں نے اپنا تزکیہ بھی حاصل کیا اور علم بھی حاصل کیا۔ تو ان سے بھی 2286 احادیث مروی ہیں، کافی احادیث ان سے بھی مروی ہیں، اس میں سے متفقن علیہ 180 احادیث ہیں، اور صحیح بخاری میں 80 اور صحیح مسلم میں 90 احادیث ان سے روایت کی گئی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ثقہ راویوں میں سے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی خلق کے بارے میں بھی ان سے بہت ساری، جیسے ایک حدیث جو مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ انہوں نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹا، یا اگر میں جیسے بچہ تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرنے بھیجتے تو وہ پھر باہر کھیل میں بچوں کے ساتھ لگ جاتے اور واپس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈانٹتے نہیں تھے کہ تم کیوں نہیں کر کے آئے وہ کام، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس طرح کی احادیث بھی ان سے ہمیں ملتی ہیں۔ چونکہ ان کا تعلق، جیسے میں نے کہا کہ انصار سے تھے، خزرج قبیلہ سے ان کا تعلق تھا، ہمیں پتہ ہے کہ جو بت پرست 2 قبیلے تھے انصار کے، خزرج اور اوس، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے خزرج سے ان کا تعلق تھا انس بن مالک کا، اور خزرج تو ایک بڑا قبیلہ تھا، اس میں پھر فردر قبیلہ نجار سے ان کا تعلق تھا، تو اس وجہ سے نجاری اور خزرجی بھی کہلائے، اور 91 ہجری کو فوت ہوئے اور بصرہ میں ہی دفن ہوئے، لیکن ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں۔ اگلی حدیث نمبر 11 ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ
سوری عنہ نہیں بلکہ عنہما کہیں گے ہم، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم تھے ان کے بیٹے عبداللہ ہیں یہ جو روایت کر رہے ہیں، تو عبداللہ بھی صحابی تھے اور ان کے والد عمر بھی صحابی تھے، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ٹھیک ہے، دونوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احلت لنا میتتان، حلال کیا گیا ہمارے لیے میتتان، دو مردار کو، و دمان اور دو خونوں کو، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ پس رہے وہ جو دو مردار ہیں، فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، جراد جراد ٹڈی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو میتتان ہے یعنی مردار ہے، یعنی ایس مردار کا مطلب مری ہوئی چیزیں یعنی جنہیں ذبح نہیں کیا گیا، تو بس وہ کیا ہے؟ جراد ٹڈی، والحوت اور مچھلی، وَأَمَّا الدَّمَانُ اور جو دو خون ہے، فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ تو وہ کبد جگر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کلیجی بھی جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں سادہ، اور طحال تلی، ٹھیک ہے، یہ تلی کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی وہ ایک ہتھیلی کے جتنا وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے بکرے کا یا اس کا، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھنے میں کلیجی اور تلی بالکل ایک جیسے لگتے ہیں، ہے نا، جیسے خون جمع ہوا ہوتا ہے لو تھوڑا سا بہت ڈارک براؤن سے کلر کا، تو یقیناً سب کو پتہ ہی ہوگا۔ تو یہ دونوں کیونکہ دیکھنے میں بالکل ایسے لگتا ہے جیسے خون ہے، خون جمع ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں خون جو ہے وہ حلال ہے، ان کو حلال کیا گیا۔ تو اب یہ پہلے بھی ہم مچھلی کا تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں عبداللہ، ویسے کلیئر کرو یہاں سے۔ جی، تو مچھلی کا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ مردار جو ہے وہ شروع میں جو پہلی حدیث آئی تھی کہ سمندر کا جو مردار ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو وہاں پہ بھی بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ ٹڈی جو ہے وہ بھی حلال ہے، چاہے اس کو یعنی ظاہر ہے ٹڈی تو پتہ ہی آپ کو جو موٹی ٹڈی ہوتی ہے، ویسے مجھے تو میں نے جب یہ پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا تھا بڑا عجیب سا مجھے لگا تھا کہ وہ ٹڈی کون کھاتا ہے اور کون حلال ہے، تو مجھے بعد میں پھر جب تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھا تو پتہ چلا کہ عربوں کی بہت مشہور غذا ہے، یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں عرب لوگ اس کو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی مطلب سندھ میں بھی کھائی جاتی ہے، اللہ اکبر، اچھا چکن کڑھائی اس طرح سے وہ ٹڈی کڑھائی بنتی ہے، اچھا یہ میرے ہسبینڈ ایڈ کر رہے ہیں کہ وہ ٹڈی کڑھائی بھی بنتی ہے اور سندھ میں بھی یہ کافی کھائی جاتی ہے، تو بہرحال میرا خیال ہے ڈیزرٹ ٹائپ کے جو علاقے ہیں نا، جیسے سندھ میں بھی جو ڈیزرٹ والے ایریاز ہوں گے، اور ہوتی بھی اس میں ہے یہ موٹی والی جو ہے وہ اس میں ان ایریاز میں زیادہ ہوتی ہے، تو بہرحال اور ان میں چونکہ اس طرح سے فلوئنگ بلڈ نہیں ہوتا نا، تو اس لیے یہ مطلب اگر کیونکہ جو ذبح کرنے سے وہ جو حلال ہو جاتی ہے نا چیز، تو وہ کیونکہ جس میں فلوئنگ بلڈ ہوتا ہے نا، سرکولیشن کرنے والا بلڈ جن جانوروں میں، تو وہ ذبح کرنے سے وہ سرکولیشن پوری ہو کے وہ باہر نکل جاتا ہے بلڈ، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے خون جو وہ گوشت ہے وہ ہیلدی ہو جاتا ہے کھانے کے لیے۔ ٹڈی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سوال آیا ہے۔ لوکسٹ جو ہے نا، لوکسٹ LOCUST، اس طرح سے یہ میں نے پڑھا ہے اس کو، لوکسٹ، ٹھیک ہے، تو جی، تو میں کیا کہہ رہی تھی کہ ہاں ذبح کرنے سے تو جو فلوئنگ بلڈ ہوتا ہے جن میں وہ بلڈ ایک دم نکل جاتا ہے باہر، تو جو گوشت ہے وہ ہیلدی ہو جاتا ہے، کیونکہ خون جو ہے وہ فلوئنگ بلڈ وہ بہت بڑا میڈیم ہے جراثیم کا، اگر وہ نہ ہو تو پھر باقی جو ہے وہ ظاہر ہے حلال ہے گوشت، اس لیے مچھلی میں بھی اور ان دونوں میں بھی اسی وجہ سے یہ دونوں حلال ہیں، ٹھیک ہے، چلیں۔ اچھا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اخرجہ احمد و ابن ماجہ، اس کو احمد اور امام احمد اور امام ابن ماجہ نے اپنی بکس میں اس کو روایت کیا ہے، اس کو نکالا ہے، وفیہ ضعیف، اور اس کو اس میں کمزوری ہے یہ بیان کیا ہے، لیکن چونکہ یہ باقی کچھ اور روایتوں سے بھی یہ بات ثابت ہے، اس لیے اس کو ہم لیتے ہیں، یعنی مطلب اس کی کمزوری جب وہ دور ہو جاتی ہے کیونکہ یہ باقی دوسری روایات میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو یعنی مرفوع کا درجہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے، ابن عمر نے کہا کہ ہمارے لیے حلال کی گئی،
ٹھیک ہے، تو اس لیے مرفوع ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے، اس لیے اس کو صحیح مانا جاتا ہے اس حدیث کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں بھی پہلے بات ابھی میں نے کر لی، ٹھیک ہے، تو اس لیے دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں سوری وہ تو ابو ہریرہ تو اگلی حدیث کے راوی تھے، اس کے راوی ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر، تو ان کے بارے میں بھی پہلے ویسے بات ہو گئی ہے، میں ایک دفعہ دوبارہ اس کو ریوائز ہم کر لیتے ہیں کہ یہ بھی جیسے ابھی ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کر رہے تھے نا کہ ہجرت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، تو عبداللہ بن عمر بھی ہجرت سے 10 سال پہلے ہی پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ پھر بہت چھوٹے سے تھے جب ان کے والد اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، تو کیونکہ حضرت عمر نے کب اسلام قبول کیا؟ 6 نبوی میں، ٹھیک ہے، تو 6 نبوی کے بعد 13 نبوی میں ہجرت ہوئی ہے، 13 نبوی کے 6 کے بعد 13 یعنی 7 سال تو یعنی آپ کہہ لیں کہ 3 سال کے تھے جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، تو بہرحال پھر آپ سمجھ لیں کہ بائی برتھ مسلم نہیں تھے یہ، لیکن 3 سال کی عمر میں جب ان کے والد نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے بھی قبول کر لیا، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ نے بھی، اور اپنے والدین کے ساتھ ہی انہوں نے ہجرت بھی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ لوگ ہجرت کر کے آ گئے تھے کچھ پہلے، ٹھیک ہے، یعنی سفر میں شروع ہو گئی تھی ہجرت اور پھر ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے آ گئے۔ اچھا، اور ان سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ 2630 احادیث ان سے مروی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے، اور چونکہ بہت چھوٹے تھے جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو اس لیے جنگوں میں حصہ نہیں لے سکے، بدر اور احد میں پہلی جنگ جو تھی وہ خندق تھی جس میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر نے حصہ لیا، اور 73 ہجری میں ان کا مکہ مکرمہ میں ہی انتقال ہوا، اور اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 84 سال تھی، تو 73 ہجری میں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے چاروں خلفاء کا زمانہ پایا، بلکہ اس کے بعد پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک یہ زندہ تھے، ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 12، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا وقع الذباب فی شرابی، جب واقع ہو جائے یعنی گر جائے، ذباب مکھی، فی شرابی احدکم تم میں سے کسی ایک کے شراب میں، شراب مطلب پینے کا جو بھی مشروب ہو، ٹھیک ہے، پینے کی کوئی چیز، جب تم میں سے کسی ایک کے مشروب میں مکھی گر جائے، فَلْيَغْمِسْهُ تو اسے چاہیے کہ اسے نکال دے، ثُمَّ لِيَنزِعْهُ پھر اسے یعنی ڈبو کر اسے نکال لے باہر، اس کو یغمس کا مطلب ہے ڈبو دے اس کو، پھر اسے چاہیے کہ اسے ڈبکی لگائے، ڈبو دے، اور پھر ينزع کا مطلب ہے اسے نکال دے، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ پس بے شک اس کے پروں میں سے ایک میں داءً یعنی بیماری ہے، وفی الآخر اور دوسرے میں شفاءً شفا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اخرجہ البخاری و ابو داود، بخاری اور ابو داود نے سے روایت کیا ہے، وزادہ وَإِنَّهُ يَتَّقِي اور جو ابو داود ہے نا انہوں نے اتنا اضافہ کیا ہے، کس بات کا اضافہ کیا ہے کہ یتقی بجناحہ وہ الذی فیہ الداء وہ مکھی جو ہے مشروب میں اپنا پر ڈبوتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے، یہ ابو داؤد نے یہ والے الفاظ بھی ایڈ کیے ہیں اس حدیث کے آگے، ٹھیک ہے، تو اب مکھی ہم سب کو پتا ہے مکھی جو نارمل جو گھروں میں پھرتی ہیں، شہد کی مکھی مراد نہیں ہے، نارمل جو مکھی ہے وہ مراد ہے، ٹھیک ہے، اچھا، تو اس میں اب یہ ہے کہ اگر مکھی پانی میں یا کسی بھی مشروب میں گر جائے تو اس کو پورا اس میں ڈبو دیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے وہ جب گرتی ہے نا تو ظاہر ہے اوپر ہی نظر آئے گی آپ کو، اور وہ آپ نوٹس کریں کہ وہ ایک پر اپنا یعنی جب گرتی ہے نا گرنے لگتی ہے تو وہ والا پر نیچے کرتی ہے جس میں بیماری ہے، اور پھر اس کے دوسرے پر میں شفا ہے، جب انسان پوری اس کو ڈبو دیتا ہے اندر تو وہ یعنی بیماری اس شفا کو یعنی شفا والا پر جو ہے وہ بیماری والے جو پر ہے اس کے جو جرمز ہے اس کو زائل کر دیتی ہے، ٹھیک ہے،
سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہی شفا بھی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے یاد ہے بچپن میں مطلب امی سے یہ سنا ہوا تھا کہ جو ہے وہ پورا اس کو تو دل نہیں مانتا تھا انسان جو ہے وہ مطلب کراہیت محسوس کرتا ہے۔ تو آپ یہ غور کریں ذرا کہ یہ لازم نہیں ہے اس طرح کرنا، ٹھیک ہے؟ کہ لازم جو ہے وہ آپ اس کو ڈبو کے نکالیں اور وہ مشروب استعمال کر لیں، یہ بتایا گیا کہ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ پاک ہو جاتا ہے یا مطلب استعمال کرنا جو ہے وہ پانی ایسا مشروب استعمال کرنا درست ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر طبیعت کسی کی نہ مانے تو اسلام اس کو مجبور نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اگر آپ سنت پہ عمل کرنا چاہیں تو یقیناً اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ اگر مکھی گر جائے تو آپ اس کو اس طرح ڈبو کے پورا نکال دیں، ٹھیک ہے؟ تو میں بتا رہی تھی کہ بچپن میں امی جب کہتی ہوتی تھی تو ہمیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں امی کیوں کہتی ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حدیث ہے باقاعدہ، اور صحیح بخاری میں دیکھیں موجود ہے حدیث، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی بات ہے نا کہ مطلب اس میں بھی مکھی میں بھی بہنے والا خون موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر بہنے والا ہو تو پھر وہ چانسز ہے کہ وہ خون جب وہ شامل ہو جائے اس میں مشروب میں، ٹھیک ہے؟ تو پھر جس کی وجہ سے وہ نجاست اس میں آ جائے گی اور وہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس میں چونکہ اس طرح خون نہیں ہے اس لیے اس کا وہ جائز ہے استعمال کرنا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دفع ضرر کے لیے یعنی ضرر سے ضرر کو دور کرنے کے لیے مکھی کا مارنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ بغیر کسی ضرورت کے کسی بھی چیز کو کسی بھی انسیکٹ کو بھی مارنا جائز نہیں ہے۔ آ، اکثر اوقات مکھی گرم چیز میں گر کر مر جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بعض اوقات ٹھنڈی چیز میں ڈبکی لینے سے بھی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو پینے کی کسی چیز میں مکھی کے گرنے سے وہ چیز ناپاک نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ یہ بات پتہ چل رہی ہے۔ اس میں مطلب میں یہ کہوں گی کہ کچھ جو ہے ہمارے شیخ صاحب سے میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو وہ بتا رہے تھے کہ کچھ جو ہے نا علماء یا کچھ محققین جو ہے اس کو اس حدیث کو ضعیف قرار دے کے مطلب کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر جب آج یہ ثابت ہو گیا واقعی یہ سائنٹیفکلی پروف بھی ہو چکا ہے کہ مکھی کے اس پر میں ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں جو ہے وہ بیماری ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ عقل کے خلاف ہے۔ مطلب عقل اور اس طرح کی چیزوں کو جیسے میں نے خود بھی کہا کہ انسان کو مطلب لگتا ہے اس طرح، تو لگنے سے ہماری عقل جو ہے نا وہ مانے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر صحیح حدیث میں کوئی چیز آ گئی ہے تو اس کو ماننا ہے، کیونکہ ہماری عقل جو ہے وہ ناقص ہو سکتی ہے اور اس میں فطور ہو سکتا ہے، لیکن حدیث میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارے فائدے کی چیزیں ہی بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے عقل کی کسوٹی پہ اس کو پرکھتے ہوئے یا جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ سائنٹیفکلی بھی اگر کوئی چیز ابھی تک پروو نہیں ہوئی تو اس پہ بھی اس کو پرکھ کے جو ہے وہ تھیریز کی بیس پہ کسی اس حدیث کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں خیال رکھنا ہے کیونکہ پروون سائنس کے خلاف تو کوئی حدیث نہیں ہوگی، اور تھیریز جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہیں لیکن حدیث جو ہے وہ چینج نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ چلیں اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زندہ جانور میں سے جو کچھ کاٹ لیا جائے وہ مردار ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک جانور زندہ ہے ابھی اور اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب یہ بھی عربوں میں رواج تھا، مطلب جانوروں کو وہ جو تھے وہ مطلب ظاہر بالکل ان کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے ہی اس سے منع کیا ہے نا کہ یہ کاٹنا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ بہت کتنی تکلیف ہوگی اس کو جانور کو، تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن اگر یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر کاٹ بھی لیا جائے تو وہ مردار میں وہ پارٹ آپ یوز نہیں کر سکتے کھانے کے لیے، چاہے جانور حلال ہو وہ مردار کنسیڈر ہوگا۔ اس کو اخرجہ ابو داؤد و ترمذی، اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، وحسنہ، اور اس کو حسن قرار دیا ہے۔ امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا اور یہ الفاظ بھی امام ترمذی کے ہی ہیں۔ تو اس سے دیکھیں جیسے میں ابھی بتا رہی تھی آپ کو کہ
اہل جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے عربوں میں یہ رواج تھا کہ زندہ جانوروں سے کچھ گوشت کاٹ کر کھایا کرتے تھے۔ اس حدیث میں ان کے اس قبیح فعل کا، اس ناپسندیدہ فعل کا رد کیا گیا ہے کہ ایسا کاٹا ہوا گوشت مردار اور ناپاک ہے، لہٰذا اس کا کھانا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے باقی تو کلیئر ہے۔ حدیث کے جو راوی ہیں ابو واقد، جیسے کہ پتہ بھی چل رہا ہے ابو واقد تو یہ کنیت ہے ان کی، ٹھیک ہے، اور اصل نام ان کا حارث بن عوف ہے۔ بنی عامر قبیلے سے، بنی عامر بن لیس قبیلے سے تھے اور انہی کی طرف منسوب ہے، اسی لیے لیسی کہلاتے ہیں۔ اور اس قدیم الاسلام ہے، یعنی شروع میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ارلی کنورٹس میں سے ہیں، تو ان کا شمار بھی اہل مدینہ میں ہوتا ہے۔ اور ایک قول کے مطابق یہ بدر کے غزوہ میں شریک تھے، بعد میں مکہ میں انہوں نے رہائش اختیار کر لی، اور 65 یا 68 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، اور اس وقت ان کی عمر 57 ایئرس تھی۔ تو اس کا باب سے جو تعلق ہے، دیکھیں ویسے تو کیونکہ باب ہم پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیں باب المیاہ، پانیوں کا باب، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ تو گوشت کی بات ہو رہی ہے کہ جو گوشت کا ٹکڑا اگر کسی زندہ جانور سے کاٹ لیا جائے تو وہ حرام ہے اور ناپاک ہے۔ تو پھر اس کا وہ پانیوں والے باب سے کیا تعلق ہوا؟ تو یہی سمجھ آتی ہے شاید کہ ایسا ٹکڑا، ایسا کاٹا ہوا ٹکڑا اگر کسی پانی میں گر جائے گا تو پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، اس سے پاکیزگی پھر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ اس کا تعلق باب سے بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے، میرا خیال ہے اب اگلا باب جو ہے وہ برتنوں کا باب ہے ہمارا، یہ پانی کا باب کمپلیٹ ہو گیا ہے، برتنوں کا باب ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہی شروع کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے بات کی تھی کہ کوئز پہ تھوڑی سی بات کریں گے، سیرت النبی کوئز پہ، ٹھیک ہے، تو میں ریکارڈنگ بند کرتی ہوں انشاءاللہ، آپ لوگ سب رہیے گا کیونکہ کوئز میں نہیں چاہ رہی کہ ریکارڈنگ میں جائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين۔